بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا مقصد بینک میں استعمال ہونے والی ایک پروڈکٹ مشارکہ و مضاربہ کا مختصر تعارف کرانا مقصد ہے۔ مشارکہ و مضاربہ بنیادی طور پر پارٹنرشپ کی دو قسمیں ہیں، دو ٹرمینالوجیز ہیں۔ مشارکہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں سارے پارٹنرز انویسٹ کرتے ہیں اور پھر پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پر کوئی کاروبار کرتے ہیں، اور مضاربہ میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ ایک طرف سے آتی ہے اور دو پارٹنرز ہوتے ہیں، ایک انویسٹ کرتا ہے، دوسرا کام کرتا ہے۔ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا، جو انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ کام نہیں کرتا۔ یہ دونوں میں بنیادی طور پر فرق ہے، ورنہ ہیں یہ پارٹنرشپ کی دونوں ہی قسمیں۔ ان کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کاروبار کیا جا رہا ہے وہ شریعت کی نگاہ میں درست ہو، حلال ہو، تو ہی یہ پارٹنرشپ وجود میں آ سکتی ہے، ورنہ یہ اس قسم کی کوئی پارٹنرشپ کرنا جو کسی حرام کام کے لیے ہو وہ بالکل جائز نہیں۔ دوسرا، اس میں پروفٹ ہوتا ہے اور لاس ہوتا ہے، تو پروفٹ کی تعین کرنے میں شریعت نے پارٹنرز کو اختیار دیا ہے کہ وہ باہمی رضامندی سے جو بھی پارٹنرز اپنا پروفٹ ریشو رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی وہ انویسٹمنٹ کریں اتنا ہی پروفٹ ہو۔ فرض کر لیں کہ ایک شخص ان میں سے مختلف پارٹنرز میں سے ایک پارٹنر نے 40% انویسٹمنٹ کیا، لیکن اگر وہ اپنا پروفٹ ریشو 50% رکھنا چاہتا ہے یا 30% رکھنا چاہتا ہے اور بقیہ اس کے پارٹنرز اس بات پر راضی ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جو لاس ہے، لاس طے کرنے کا اختیار شریعت نے پارٹنرز کو نہیں دیا، بلکہ خود طے کر دیا کہ جتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اتنا ہی آپ کو لاس بیئر کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے 50% انویسٹمنٹ کی ہے، لاس آپ نے 50% ہی بیئر کرنا ہے، چاہے آپ نے پروفٹ 40% لیا ہو یا 60% لیا ہو یا 50% ہی لیا ہو، کوئی بھی ریشو لیا ہو، لیکن لاس آپ بیئر کریں گے جتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو لاس کا اختیار شریعت نے اپنے پاس رکھا ہے، پروفٹ کا اختیار لوگوں کو دیا ہے۔ اسی میں ایک ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ اور پروفٹ بھی آپ جب لیں گے جب ایکچوئل پروفٹ ہو، یہ نہیں کہ آپ پہلے سے طے کر لیں کہ مجھے اتنا % آپ کو دینا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مثلا کاروبار کر رہا ہے کپڑے کا، جائز کام ہے، حلال کام ہے، کوئی شخص اس کو آ کے پیسے دیتا ہے کہ جی میرے پاس یہ 15 لاکھ روپے ہیں، آپ یہ اپنے کاروبار میں لگا دیں اور مجھے 15,000 روپے مہینہ آپ متعین طور پر دے دیجیے گا۔ وہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور وہ بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک سودی ٹرانزیکشن ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے 15 لاکھ روپے دیے تو اگر یہ کاروبار کے لیے دیے تو آپ اس کے کاروبار کے پارٹنر بن گئے۔ جب پارٹنر بن گئے تو آپ کو اپنے پارٹنرشپ ریشو طے کرنا ہوگا، پھر اپنا پروفٹ ریشو طے کرنا ہوگا، اس پروفٹ ریشو کے مطابق پروفٹ حاصل کرنا ہوگا۔ وہ 15,000 روپے سے کم بھی بن سکتا ہے، وہ 15,000 روپے سے زیادہ بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو اسلامک بینک اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں اور شریعت کے ان قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔